آپ 5 ستمبر 699 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ ایک تابعی مسلمان عالم دین، مجتہد، فقیہ اور اسلامی قانون کے اولین تدوین کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ کے ماننے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے۔ زیدی شیعہ مسلمانوں کی طرف سے بھی آپ کو ایک معروف اسلامی عالم دین اور شخصیت تصور کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ امام ابو محدثین ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلازمہ کے حق میں بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ ان کی شان اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ خطیب یحییٰ بن معین سے نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث روایت کرنے کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ سننے کے بعد اسے برابر یاد رہنی چاہیے۔ اگر یاد نہ رہے تو امام اعظم سے متعلق دیگر تفصیلات ہماری دوسری ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ علامہ کوثری مصری نے ضلعی کے مقدمے میں ایک مختصر مقالہ سپرد قلم کیا ہے، جس کے مطابق فقہ حنفی ایک شخصی رائے نہیں بلکہ 40 علماء کی جماعت شورا کی ترتیب دادا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اسناد کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب کی یہ جماعت شورا 40 افراد پر مشتمل تھی، جن میں ممتاز ہستیاں تھیں۔ ان میں ابو یوسف، ظفر بن حزیل، داؤد الطائی، اسد بن عمرو، یوسف بن خالد السمتی، یحییٰ بن ذکریہ بن ابی زائدہ۔ خطیب نے امام ابو یوسف کے تذکرے میں ان اسماء کا اور اضافہ کیا ہے۔ عافیہ ازدی، قاسم بن سعان، علی بن مسحر، جان، مندل اسد بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کی خدمت میں پہلے ایک مسئلہ کے مختلف جوابات پیش کیے جاتے، پھر جو اس کا سب سے زیادہ تحقیقی جواب ہوتا آپ ارشاد فرماتے، اسی طرح ایک مسئلہ تین دن زیر بحث رہتا۔ اس کے بعد کہیں وہ لکھا جاتا۔ سمیری بیان فرماتے ہیں کہ تلازمہ امام صاحب کے ساتھ مسائل میں بحث و تمہیز کرتے۔ اگر اس وقت قاضی عافیہ بن یزید موجود نہ ہوتے تو آپ فرماتے ان کے آنے تک مسئلے کا فیصلہ ملتوی رکھو۔ جب وہ تشریف لے آتے اور وہ بھی دوسروں کی رائے سے اتفاق کر لیتے تو امام صاحب فرماتے اب اس کو لکھ لو۔ جب تک یہ مسئلہ تحقیق و تفتیش کے مراحل طے نہ کر لیتا آپ اس کو لکھنے سے منع کرتے۔ یحییٰ بن معین التاریخ العلل میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن امام یوسف سے فرمایا، اے یعقوب، جو کچھ مجھ سے سنا کرو اسے فوراً ہی لکھ لیا کرو، کیونکہ کبھی ایک مسئلے کے متعلق میری رائے آج کچھ ہوتی ہے اور کل کچھ ہو جاتی ہے۔ اس روایت سے موفق مکی کے بیان کی تائید ہوتی ہے کہ امام صاحب کا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب نے اپنے تلازمہ پر اپنے مسائل تسلیم کرنے کے متعلق کبھی جبر نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کی پوری آزادی دی کہ وہ بہت خوشی سے اپنی رائے پیش کریں، پھر اس پر خوب جرا ہو قضا ہو، اس کے بعد اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کر لیں۔ شداد ابن حکیم فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر میں نے کوئی عالم نہیں دیکھا۔ مکی بن ابراہیم نے امام صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ وقی فرماتے ہیں میں کسی عالم سے نہیں ملا جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ فقیہ ہو اور ان سے بہتر نماز پڑھتا ہو۔ نظر بن شمیل کہتے ہیں لوگ علم فقہ سے بے خبر پڑے ہوئے تھے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر انہیں بیدار کیا۔ یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں ہم خدا کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، واقعی بات یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر فقہ ہم نے کسی کی نہیں سنی اور اس لیے ان کے اکثر اقوال ہم نے بھی اختیار کر لیے ہیں۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ فتوے میں یحییٰ بن سعید کوفیوں کا قول اختیار کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے علم فقہ میں مہارت حاصل کرنا ہو اسے لازم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ
اللہ علیہ اور ان کے تلازمہ کو نہ چھوڑے، کیونکہ تمام لوگ فقہ میں ان کے محتاج ہیں۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ فقہ تو بس امام ابو حنیفہ ہی کی ہے۔ جعفر بن ربیع کہتے ہیں کہ میں 5 سال ابو حنیفہ کی خدمت میں رہا، ان جیسا خاموش انسان میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں، جب ان سے فقہ کا کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو اس وقت کھل جاتے اور دریا کی طرح بہنے لگتے۔ عبداللہ بن داؤد فرماتے ہیں کہ اہل اسلام پر فرض ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کیا کریں، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے امت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور مسائل فقہ جمع کر کے رکھ دیے ہیں۔ روح بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں ابن جریج کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ انہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر پہنچی۔ انہوں نے فوراً انا للہ کہا اور فرمایا افسوس، کیسا عجیب علم جاتا رہا۔ اسی سال ابن جریج کا بھی انتقال ہو گیا۔ جو شخص امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرات و حالات سے ذرا بھی واقف ہے، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ امام صاحب کو جمیع علوم میں پوری دستگاہ حاصل تھی۔ علم کلام سے آپ کی ابجد شروع ہوتی ہے، اور حدیث و تفسیر و فقہ تو آپ کا مشغلہ ہی تھا۔ مورخ ابن خلقان آپ کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ پر قلت عربیت کے سوا اور کوئی نکتہ چینی نہیں کی گئی۔ اس کے اسباب بھی جو کچھ ہیں وہ تحقیق کے بعد کچھ نہیں رہتے، لیکن ہم اس سلسلے میں ان چند اسباب کو ظاہر کرنا مناسب سمجھتے ہیں جن کی بنا پر امام صاحب نے دیگر علوم کی بجائے علم فقہ کو اپنا دائمی مشغلہ بنا لیا۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ جو شخص حدیث و قرآن نہیں جانتا وہ فقہ سے بھی کوئی مجتہدانہ مذاق نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے نزدیک اس موقع پر اختیاری اسباب کے ساتھ کچھ قدرتی اسباب بھی ایسے پیدا ہو گئے تھے جن کی وجہ سے فقہ ہی آپ کا سب سے بڑا مشغلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ مناقب موفق اور تاریخ خطیب میں مذکور ہے کہ ابراہیم نخعی کی وفات کے بعد علم فقہ کی مہارت کے لحاظ سے جن پر نظریں پڑتی تھیں وہ حماد بن ابی سلیمان مفتی کوفہ تھے۔ جب تک یہ باقاعدہ حیات رہے لوگ ان کی وجہ سے دوسروں سے بے نیاز رہے، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو اب اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ان کا کوئی دوسرا جانشین ہو۔ ادھر ان کے تلازمہ کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ان کے محترم استاد کا نام اور ان کا علم کہیں ختم نہ ہو جائے۔ حماد کے ایک فرزند تھے جو اچھے عالم تھے، ان پر اتفاق ہو گیا کہ انہیں اپنے والد کی مسند پر بٹھا دیا جائے۔ ابو بکر نحشلی اور ابو بردہ وغیرہ جو ان کے شاگرد تھے ان کے پاس آنے جانے لگے، لیکن ان حضرات پر شعر و سخن کا ذوق غالب تھا، یہ اس جگہ کو نہ نبھا سکے۔ پھر لوگوں کا خیال ابو بکر نحشلی کی طرف گیا اور ان سے درخواست کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابو بردہ کی خدمت میں یہ مسند پیش کی گئی مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ آخر کار لوگوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ علم فنا ہو جائے، اس لیے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور مسند افتاء پر بیٹھ گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مفتی کوفہ کی مسند پر بیٹھنے کے لیے قدرت نے امام صاحب کو انتخاب کیا تو اس جگہ کوئی دوسرا کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ یہ واضح رہنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہی ہیں جن کے سامنے جب منصب قضا پیش کیا گیا تو ہر سختی یہ دولت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے مگر منصب قضا قبول نہ کیا، اور یہی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جب ان سے ایک آزاد علمی خدمت کی درخواست کی گئی تو فوراً قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ اتفاقات سماویہ کی بنا پر علم کی جو مسند امام صاحب کے لیے مخصوص ہو چکی تھی وہ علم نبوت ہی کی گہرائیوں میں شناوری کی مسند تھی، اس لیے قدرتی طور پر آپ کا مشغلہ فقہ ہی بن جانا چاہیے تھا۔
تاریخ کا یہ بھی ایک تعجب خیز ورق ہے کہ وہ ایک طرف تو امام صاحب کی تعریف و توصیف میں بکھری جاتی ہے اور جلی حروف میں لکھ دی جاتی ہے کہ آپ عہد صحابہ میں پیدا ہوئے، زہد و تقوی، جود و سخا، علم و فیض، خرد و عقل کے تمام کمالات آپ میں جمع تھے۔ ائمہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لقب تھا۔ محدثین و علماء کا ایک جم غفیر ہمیشہ آپ کے زمرۂ مقلدین میں شامل رہا اور امت مرحومہ کا نصف سے زیادہ حصہ اب بھی آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے ہی ورق پر دیانت و عقل کا کوئی عیب ایسا اٹھا کر نہیں رکھتی جو آپ کی ذات پر نہیں لگا دیتی۔ خطیب بغدادی نے پورے 100 صفحات پر امام صاحب کا تذکرہ لکھا ہے۔ پہلے امام صاحب کے مناقب میں صفحہ کے صفحہ رنگ دیے ہیں، اس کے بعد پورے 54 صفحات آپ ہی کی ذات میں وہ نکتہ چینیاں نقل کی ہیں جو دنیا کے پردے پر کبھی کسی بدتر سے بدتر کافر پر بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایک متوسط عقل کا انسان ان متناقض بیانات کو پڑھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسے دو متضاد صفات کا حامل نہیں ہو سکتا، یا اس کے مناقب کی یہ تمام داستان فرضی ہے یا پھر عیوب کی یہ طویل فہرست صرف مخترع حکایات اور صریح بہتان ہے۔ مورخ ابن خلقان نے خطیب کے اس غلط طرز عمل پر حسب ذیل تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں خطیب نے اپنی تاریخ میں آپ کے مناقب کا بہت سے حصے کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد ایسی ناگفتنی باتیں لکھی ہیں جن کا ذکر نہ کرنا اور ان سے اعراض کرنا مناسب تھا، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص کے متعلق نہ دیانت میں شبہ کیا جا سکتا ہے نہ حفظ و ورع میں۔ آپ پر کوئی نکتہ چینی بجز قلت عربیت کے اور نہیں کی گئی۔ حافظ ابن عبد البر مالکی کا کلام یہاں نہایت منصفانہ ہے، کیونکہ تنقید کا یہ شاخصانہ صرف ایک امام صاحب کی ذات ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اور ائمہ تک بھی پھیلتا چلا گیا ہے۔ اگر ذرا نظر کو اور وسیع کیجیے تو پھر صحابہ کا استثناء بھی مشکل نظر آتا ہے۔ غصہ اور مسرت انسانی فطرت ہے، ان دونوں حالتوں میں انسان کے الفاظ کا صحیح توازن قائم نہیں رہا کرتا، اسی لیے غصے کے حال میں فیصلہ کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ یہ صرف ایک نبی کی شان ہے جس کے منہ سے غضب و رضا کے دونوں حالوں میں جچے تلے الفاظ ہی نکلتے ہیں۔ اب اگر انسانوں کے صرف ان جذباتی پہلوؤں سے تاریخ مرتب کر لی جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر صحابہ کے الفاظ صحابہ کے متعلق اور ائمہ کے متعلق بھی ایسے مل سکتے ہیں جن کے بعد امت کا یہ مقدس گروہ بھی زیر تنقید آ سکتا ہے۔ حافظ محمد ابراہیم وزیر نے امام شعبی کا کیسا بصیرت افروز مقولہ نقل کیا ہے۔ شعبی فرماتے ہیں ہم نے تو لوگوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے باہمی غصے کی حکایات نقل کی تھیں، انہوں نے اٹھا کر انہیں عقائد کی فہرست میں داخل کر لیا۔ اس کے سوا دوسری مشکل یہ ہے کہ محدثین کے جو مبہم الفاظ آج کتب میں مدون نظر آتے ہیں، کسے فرصت ہے کہ ان کے اصل معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ کیجئے کہ ایک مرتبہ امام صاحب عمش کی عیادت کے لیے گئے۔ عمش نے کچھ روکھا پن دکھلایا اور امام صاحب کے متعلق کچھ غصے کے الفاظ کہے۔ اس اخلاق پر عمش کا یہ رویہ آپ کو ناگوار گزرا اور گزرنا چاہیے تھا۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو فرمایا کہ عمش نہ تو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور نہ کبھی جنابت سے غسل کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی امام دین پر ان کے الفاظ کو کتنا ہی چسپاں کر لیجئے مگر چسپاں نہیں ہو سکتے۔ اگر کہیں ان الفاظ کی تشریح ہمارے سامنے نہ ہوتی تو معلوم نہیں کہ اس مقولے سے ہمارے خیالات کتنا کچھ پریشان ہو جاتے، لیکن جب ان الفاظ کی مراد ہاتھ آ گئی تو آنکھیں کھل گئیں اور معلوم ہوا کہ ائمہ غصے کے حال میں بھی ایک دوسرے کے متعلق عوام کی طرح بے سروپا کلمات منہ سے نہیں نکالا کرتے۔ چنانچہ اس واقعے میں جب فضل بن موسیٰ سے اس بات کا مطلب دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عمش تقا ختنین سے غسل کے قائل نہ تھے بلکہ جمہور کے خلاف اس مسئلہ پر عمل کرتے تھے جس پر کبھی ابتدائی اسلام میں عمل کیا جاتا تھا، یعنی انزال کے بغیر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض صحابہ کا یہ مذہب تھا کہ طلوع فجر کے بعد روشنی پھیلنے تک سحری کھانا درست ہے۔ ان دونوں مسئلوں کے لحاظ سے امام صاحب کی یہ دونوں باتیں بھی درست تھیں اور عمش کا عمل بھی اپنے مختار کے مطابق درست تھا۔ اگر اسی طرح امام کے حق میں بھی بہت سے مشہور مقولوں کی مرادیں تلاش کی جائیں تو ہاتھ آ سکتی ہیں، اور اس کے بعد اصل بات بھی اتنی قابل اعتراض نہیں رہتی جیسا کہ الفاظ کی سطح سے معلوم ہوتا ہے۔
ابو عمر تحریر فرماتے ہیں کہ اصحاب حدیث نے امام صاحب کے حق میں بڑی زیادتی کی ہے اور حد سے بہت تجاوز کیا ہے۔ آپ پر جو زیادہ سے زیادہ نکتہ چینی کی گئی ہے وہ صرف ان دو باتوں پر، ایک آثار کے مقابلے میں رائے اور قیاس کا اعتبار کرنا، دوسری ارجاء کی نسبت، حالانکہ جس جگہ امام صاحب نے کسی اثر کو ترک کیا ہے کسی نہ کسی موضوع تعویل سے کیا ہے، اس کی نوبت بھی ان سے اس لیے آتی ہے کہ انہوں نے مسائل میں بیشتر اپنے اہل بلد کا اعتبار کیا ہے، جیسے ابراہیم نخعی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تلازمہ میں اس سلسلے میں مسائل کی صورتیں فرض کرنے، پھر اپنی رائے سے ان کے جوابات دینے، اس پر اس کو مستحسن سمجھنے، آپ نے اور آپ کے تلازمہ نے بھی افراد سے کام لیا ہے۔ ان وجوہ سے سلف میں ان سے مخالفت پیدا ہو گئی ہے، ورنہ میرے نزدیک اہل علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے کسی حدیث کے اختیار کرنے کے بعد کسی نہ کسی حدیث کا ترک یا تعویل یا دعوی نسخ کرنا لازم نہ آیا ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ دوسروں کو ایسا موقع کم پیش آیا ہے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو زیادہ۔ اس پر ان کے ساتھ حسد اور بہتان کی مصیبت مزید بھرا ہے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے 70 مسئلے مجھے ایسے معلوم ہوتے ہیں جو سنت کے خلاف ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے صرف اپنی رائے سے نکالے ہیں، اس بارے میں ان سے خط و کتابت بھی کر چکا ہوں۔ امام صاحب کی چند مشہور کتب یہ ہیں: فقہ اکبر بروایت امام حماد بن ابی حنیفہ، فقہ اکبر بروایت امام ابو مطیع بلخی، العالم والمتعالم بروایت امام ابو حفص مقاتل السمرقندی، الرسالہ الی البتی، یہ مشہور فقیہ اور امام عثمان البتی کی طرف بعض مسائل کی وضاحت کے سلسلے میں لکھا۔ الوصایا ابو حنیفہ، امام صاحب نے اصول دین، قضاء وغیرہ سے متعلق اپنے تلازمہ کو وصیتیں کیں۔ الوصیہ الی صحابہ، الوصیہ الی ابو یوسف قاضی، الوصیہ الی یوسف سمتی، الوصیہ الی حماد بن ابی حنیفہ، الوصیہ الی نوح بن ابی مریم۔ کتاب الآثار حدیث کی قدیم ترین اور صحیح روایات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کو ائمہ کی بڑی تعداد نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام صاحب کی روایت کردہ احادیث کو جلیل القدر ائمہ نے مسانید، اربعین، وحدان اور موسوعہ کی شکل میں جمع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت سے ہزاروں مسائل نکالے اور فقہ دین کی تدوین فرمائی، جن کو ان کے تلازمہ کی جماعت نے ان کی زیر نگرانی کتب میں لکھا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے تلازمہ نے ان مسائل کو امام صاحب سے روایت بھی کیا ہے اور ان پر اپنی آراء کا اضافہ بھی کیا، جس کی تکمیل امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی۔ انہوں نے ان مسائل کو 6 کتب میں بیان کیا ہے۔ یہ کتب ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں، جو فقہ حنفی کی بنیاد ہیں۔ کتاب الاصل المثبوت، جامع الصغیر، جامع الکبیر، جامع الصغیر، السیر الکبیر، الزیادات۔ اس کے علاوہ امام صاحب کی تصانیف جو ہم تک نہیں پہنچ سکیں وہ یہ ہیں: کتاب الصلاح، المناسک، کتاب الرہن، الشروط، الفرائض، کتاب الاعجاء، کتاب السیر، کتاب الرائے، اختلاف الصحابہ، کتاب الجامع، کتاب الاسوت۔ ایک دفعہ امام اعظم اور امام شافعی کے شاگردوں کے مابین جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر گروہ اپنے امام کی فضیلت کا دعوے دار تھا۔ حضرت امام ابو عبداللہ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا اور اصحاب شافعی سے فرمایا، پہلے تم اپنے امام کے اساتذہ گنو۔ جب گنے گئے تو 80 تھے۔ پھر انہوں نے احناف سے فرمایا، اب تم اپنے امام کے اساتذہ گنو۔ جب انہوں نے شمار کیے تو معلوم ہوا وہ 4000 تھے۔ اس طرح اساتذہ کے عدد نے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیا۔ آپ فقہ اور حدیث دونوں میدانوں میں امام الائمہ تھے۔ 150 ہجری میں بغداد میں آپ کا وصال ہوا۔ پہلی بار نماز جنازہ پڑھی گئی تو 50,000 آدمی جمع ہوئے۔ جب آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا تو 6 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ آپ ملکہ خزیرہ کے مقبرے کے مشرق کی جانب دفن ہوئے۔ اس دور کے ائمہ اور فضلاء نے آپ کی وفات پر بڑے رنج کا اظہار کیا۔ ابن جریج مکہ میں تھے، سن کر فرمایا، بہت بڑا عالم جاتا رہا۔ شعبہ بن الحجاج نے کہا، کوفہ میں اندھیرا
اندھیرا ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک بغداد آئے تو امام کی قبر پر گئے اور رو کر کہا، افسوس تم نے دنیا میں کسی کو جانشین نہیں چھوڑا۔ سلطان الب ارسلان نے آپ کی قبر پر قبہ بنوایا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ ہماری ایک ادنا سی کوشش تھی جو ہم نے امام اعظم کے حضور پیش کی ہے۔ امید ہے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ ہماری ادنا سی کوشش پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔